جتنا آپ پہ فخر کروں کم ہے. اور مجھے ابھی IGFC صاحب بتا رہے تھے کہ IFC میں ماشاء اللہ خواتین جو فیمیل سولجرز ہیں، لیڈی سولجرز ہیں، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، اور وہ بھی لڑنے میں، اپنے وطن کی رکھوالی کرنے میں وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور ہر جگہ ہر محاذ پہ ساتھ ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے. ہم نے بھی پنجاب میں ہر جگہ خواتین اپنا پورا رول پلے کر رہی ہیں. بارڈر جو ملٹری جو بارڈر پولیس ہے اس میں بھی ہم نے ابھی بارڈر فورس میں خواتین شامل کی ہیں، اور وہ ایسے علاقوں سے ہیں جہاں خواتین کبھی آگے بڑھ کے پہلے باہر نہیں نکلتی تھی. تو میرے لیے وطن کی جو بیٹیاں ہیں، پاکستان کی جو بیٹیاں ہیں، وہ خدمت میں، پاکستان کی حفاظت میں وہ کسی سے کم نہیں ہیں اور شانہ بشانہ چل رہی ہیں. میرے لیے اٹ میکس می ریئلی پراؤڈ. میں ابھی IGFC صاحب کو کہہ رہی تھی کہ کوئی دشمن، کوئی پاکستان کا بدترین دشمن، کوئی مخالف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم اندر سے ایز اے نیشن، ایک قوم، ہم اندر سے یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں، جس کو بیان المرصوص کہتے ہیں. اگر ہم، چاہے وہ بلوچستان کے عوام ہوں، بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، سندھ کے عوام ہوں، سندھ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، پنجاب کے عوام ہو، پنجاب کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہو، آزاد جموں کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، جب تک سب ایک یونٹ کی طرح، ایک ملک کی طرح، ایک قوم کی طرح جب تک ہم اکٹھے رہیں گے، کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور آج جب میں یہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ دشمن بہت تیاری کے ساتھ آیا، دشمن بہت اسٹریٹجی کے ساتھ آیا، اور وہ بڑا اسٹریٹیجکلی ہمارے ملک میں اٹیک کر رہا ہے، ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی سازش کر رہا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سیاہ کہا جائے اور سفید کو سفید کہا جائے. کوئی گرے ایریا نہ عوام کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، اور ایک انڈسکریمنیٹ فیصلہ ہونا چاہیے اور اس پہ پھر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو پاکستان کو کمزور کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، وہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے، چاہے وہ ایکسٹرنل ہو یا وہ انٹرنل ہو. اور ہمیں صرف یہ جو فزیکل وارفیئر ہے، صرف ہمیں اس کا سامنا نہیں ہے، روایتی ایک دہشت گردی کا جنگ کا سامنا نہیں ہے، ہمیں ایک 5th جنریشنل وارفیئر کا سامنا ہے جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، اور وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. انہوں نے ہمارے ذہنوں پہ حملہ کیا ہے، ہماری ملک پہ حملہ کیا، لیکن انہوں نے ہمارے ذہنوں پہ حملہ کیا، اور وہ بہت آج کل آپ دیکھتے ہو کہ وہ اٹ اسپریڈز لائک وائلڈ فائر. جیسے اٹامک بام کے ایکسپلوژن کے اثرات ہوتے ہیں، دور دور تک جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر، اسی طرح جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. کیونکہ آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں، ہر بچے کے ہاتھ میں آج کل اسکرین ہے، آج کل گیجٹ ہے، اور وہ بیانیہ لے کر آئے ہیں ہمیں ڈیوائڈ کرنے کا. تو 18th امینڈمنٹ میں ہمیں ایڈمنسٹریٹو فریڈم ملا ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم گروہوں میں، صوبوں میں ہم بٹ جائیں. جب ملک کی بات آتی ہے، جب ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے، جب ملک کی ویل بینگ کی بات آتی ہے، ملک کی سیفٹی اور ملک کی سیکیورٹی کی بات آتی ہے، تو ہمیں بیان المرصوص، اب پوری دنیا کو یہ سبق یاد ہو گیا. پاکستان کے آرمڈ فورسز نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور ان کی قیادت میں تمام فورسز نے جس طرح واقعی بیان المرصوص بن کے، جس طرح انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے، مولٹن لیڈ کی جو وال بن کر جس طرح انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی، دشمن کو دھول چٹائی، اور جس کی وجہ سے آج پاکستان نے اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت جلدی ری گین کی ہے، ریکلیم کی ہے. اسی طرح اپنے ملک کی جو ذمہ داری ہے اس کا ہمیں پورا رسپانسبلٹی لینی چاہیے. ہمیں جس وارفیئر کا سامنا ہے اس کا جو ہتھیار ہے وہ بندوق نہیں ہے، اس کا ہتھیار نیریٹو ہے، اس کا ہتھیار بیانیہ ہے، اور جس کا پورا فائدہ ہمارا دشمن اٹھا رہا ہے. یہ بھی بات سچ ہے کہ جو ہماری ٹرین ہے بلوچستان کی، میں جب جہاز سے لینڈ کری تھی تو میں دیکھ رہی تھی
کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہاں پر لڑنا، یہاں پر ملک کی حفاظت کرنا، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. اور مجھے یہ ابھی بتا رہے تھے IGFC صاحب کہ کس طرح ایک ایک سولجر جو ہے وہ کتنا فاصلہ پیدل چل کے طے کرتا ہے. تو میں آپ کی مشکلات کا مجھے اندازہ ہے، اسی لیے جب کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، جو بھی میرے پاس ہے، پنجاب